آج صبح حضرت ابو طالب کی باتیں ہوئی تھی تو کچھ ان کی مہربانیاں، کچھ ان کی کرم نوازیاں جو انہوں نے ساتھ دیا دین کا، وہ ذرا کچھ آپ بیان فرمائیے احادیث کی روشنی میں۔ آپ تو ماشاءاللہ ان چیزوں پر عبور رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی حضرت ابو طالب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں آپ کو اسلام اور توحید کی دعوت کی پاداش میں آپ کو قید رکھا گیا اور معاشی مکمل بائیکاٹ کیا گیا، اور اس وقت ابو طالب ساتھ تھے اور چچا ہونے کے ناطے آپ سے وہی پیار، وہی محبت، وہی خلوص، اور کفار کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ تم کچھ بھی کرو، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل مطابق کہ انہوں نے آپ سے والہانہ محبت کی۔ آپ سے صحابہ نے بارہا پوچھا، آپ نے بتایا میرے چچا کو مجھ سے بے حد محبت تھی، والہانہ محبت تھی، اور 3 سال جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قید میں رہے وہ بھی قید میں رہے۔ البتہ ایک روایت ایسی ہے جو صحابہ کرام نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی، بڑا پیار تھا، چونکہ والدہ کے بعد پھر دادا، دادا کے بعد پھر آپ کو چچا ہی نے سنبھالا، سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی نے۔ تو اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، ان کو یہ محبت فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور فائدہ دے گی، اور وہ اخروی عذابات میں سے سب سے ہلکا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، جس سے آپ کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسا کہ ہنڈیا میں چولہے پر رکھو تو اس میں پانی کھولتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف مجھے دی جا رہی۔ لیکن رشتے کے اعتبار سے آپ نے وہ رشتہ نبھایا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور نکاح میں انہوں نے وہ جو الفاظ ادا کیے کہ میرے بیٹے جیسا کسی کے پاس کوئی بیٹا ہے، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، کوئی ایسا لاؤ تو صحیح کہ ایسے، یعنی لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا اس وقت، جس کا انہوں نے جواب دیا اور دفاع کیا کہ وہ حضرت خدیجہ جو ہیں عرب کی مالدار ترین خاتون ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم بھی تھے اور مالی اعتبار سے آپ غریب تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، گویا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جوڑی بے جوڑ ہے۔ تو سیدنا ابو طالب نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم کیسے بے جوڑ کہہ رہے ہو، کہ تمہارے پورے عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کوئی لاؤ تو صحیح، ان کی دیانت میں، ان کی سمجھداری میں، ان کی ذہانت میں، ان کے علم میں، ہر اعتبار سے، یعنی انہوں نے ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، دفاع کیا، کفر سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ کافروں کے مجبور کرنے پر جب کفار نے کہا کہ جی آپ کم از کم ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو آپ کافروں کے مجبور کرنے پر بھی آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، مجھے پتہ ہے آپ سچے ہو، آپ کا دین سچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سارے کافر میرے در پہ ہیں، آپ چلو ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ تب بھی انہوں نے یہی کہا، چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ لوگ سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی توحید کی دعوت سے، حق کہنے سے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، میں صرف ایک طالب علم کی، جی کیونکہ آپ سے میں نے بہت سیکھا ہے اور سیکھتا رہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں اسکپ کر جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نہیں پڑھتا اس چیز کو، اور نہ میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے کاغذ اور قلم مانگا، اور وہ حدیث موجود ہے، اور سیدنا فاروق اعظم سے منسوب ایک جملہ ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، میں اسکپ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے عشق ہے حضرت عمر سے، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا، میں نہیں سوچ سکتا۔
لکھنے والے نے لکھا ہوگا, اچھی بات ہے, میں نہیں مانتا, مطلب میں اپنے عشق کی بنیاد پہ, میں ایک طالب علم. اسی طرح وہ دوسری شادی کا جو واقعہ تھا, تو میرا دل نہیں مانتا, میرا دل اسی نہیں مانتا تو میں اس کو اسکپ کر جاتا ہوں. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں جب احادیث میں آ چکی ہیں اور پبلش بھی ہو چکی ہیں, ہم ان کو چھپا نہیں سکتے. مثلا اگر میں نے پردہ ڈال دیا تو فضل سبحان صاحب نے بیان کر دیا, کوئی بات ان سے رہ گئی تو قریشی صاحب نے بیان کر دی. ایک چیز جب مارکیٹ میں آ گئی ہے اور پھر وہ سندن ثابت بھی ہے تو پھر وہ چھپے, جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشبو ہے, جب کوئی شخص شیشی کا ڈھکنا کھول دے گا اور اس کے اندر عطر ہے تو پھر ہم اسے چھپا نہیں سکتے. اچھا, اب اگر اس پہ جیسے ہاں یہ کہا جا سکتا, ایک حدیث جیسے وہ, میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں صحیح بخاری کی, ایک قرآن اور ایک میری سنت. لیکن صحیح مسلم جب ہم کھولتے ہیں تو اس میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, تو دونوں ہی بیان کرتے ہیں, مطلب وہ دونوں کتابوں میں کرتے ہیں دونوں ہی بیان. بالکل, کہیں پر اگر یہ لکھا ہے, کہیں پر اگر یہ لکھا ہے کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے یا ایمان میں نے سنا ان کے کانوں میں آواز آئی, تو ہم وہ بھی بیان کر دیں, وہ بیان کرنے میں کیا عرض ہے, وہ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ یہ ایسے یہی پوچھ رہا تھا مجھے. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں آیا ہو اور ہم مسند احمد میں ہے نا, نہیں کہ ہم اسے چھپا دیں. نہیں چھپا نہیں رہے, آپ کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں لوگ چھپاتے ہیں, ہم یہی نہیں کہہ سکتے, آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہا میں, اور ایسا کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو پھر آپ بتائیں نا, ایسا کوئی کر بھی نہیں بتائیں نا یہ والی حدیث. اب میرے سامنے جو حدیث ہے, جو صحیح ترین روایت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا, چچا آپ میرے کان میں ہی پڑھ لیں کلمہ تاکہ روز آخرت میں گواہی دے سکیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنا تھا, حضرت عباس کہتے ہیں میں نے سنا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرے کان میں ہی پڑھ لیں. ٹھیک, تو ٹھیک ہے, میں اسے دیکھیں قاری صاحب, یہی تو حسن ہے اس کا کہ آپ نے اپنی بات بیان کی کہ ہونی چاہیے. جی میسوی صاحب, فتح سبحان صاحب, پھر آپ کہیں گے وقفہ آ جاتا ہے میری گفتگو میں, پہلے آپ ادھر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں اس تناظر میں یہ عرض کروں گا کہ سائل کی ذہنیت کیفیت کے مطابق جواب دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کی عقل کے مطابق, سٹیٹس کے مطابق انہیں مرتبہ دو. اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کرو. اس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال پوچھا گیا کہ جی سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. دوسرے موقع پر یہی سوال پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرے موقع پر سوال کیا گیا افضل عمل کون سا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا. اسی طرح اچھے اخلاق کو بھی بتائیں. تو ہمارے جو اکابرین کا طرز اور منہج ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ جب ان سے اس طرح کا سوال کیا گیا یا جنگ جمل, جنگ صفین کے متعلق حضرت علی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف یا ابو طالب کے ایمان, اس طرح کے حوالے سے جب بھی سوال ہوئے تو انہوں نے ایک بہترین جواب دیا. فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی, کچھ لوگ تھے, وہ چلے گئے, ان کے لیے ان کے اعمال اور ہم سے ہمارے اعمال کی پوچھو گے. میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا کمپیوٹر پر جب آپ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کا انٹرو کہتا ہے, انٹرو, اس کے آگے ہوتا ہے اسکپ انٹرو. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, جاننے والے, وہ اسکپ انٹرو پہ دبا دیتے ہیں اور سیدھا سافٹ ویئر میں چلے جاتے ہیں. تو آپ ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے, اسکپ انٹرو, سیدھا سافٹ ویئر میں جائیں. جی میسوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نظم کا عنوان ہے اسلام پہ احسان ابو طالب کا ہے. واہ, ہمارے بہنوی جناب مصدق لاکھانی صاحب نے لکھی ہے. جی فرماتے ہیں اس لیے ایمان ہی سارا ابو طالب کا ہے, کل ایمان جو ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے. فاتح دریا اس کا لال عباس سے جری, میں تو کہتا ہوں کہ ہر دریا ابو طالب کا ہے. اصغر بشیر سے لڑنا کوئی آسان نہیں. کہہ رہے سر میں سنا ہے نا, میرا سر نہیں ہے نا, تو آپ سنا دیجیے گا. اصغر بشیر سے لڑنا کوئی آسان نہیں, حرملا
मत भूल ये बच्चा अबू तालिब का है। करबला के दामन सच्चाक में कुछ भी नहीं, करबला का सारा सरमाया अबू तालिब का है। अपनी नस्लों को फिदा इसने किया इस्लाम पर, ये जो है इस्लाम वो सदका अबू तालिब का है। हनीफ कुरैशी साहब बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये कि हमारा जो मोहब्बत किसी भी शख्स के साथ, किसी ज़ात के साथ, ज़मान के साथ, मकान के साथ, हमारा जो प्यार और मोहब्बत का मयार है वो निस्बत ज़ात मुस्तफ़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की ज़ात से अगर किसी जानवर की निस्बत हो जाती है ना, हम उस जानवर से भी प्यार करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम से किसी फ़र्द की निस्बत हो जाती है, वो हमारे सर का ताज, आँखों का नूर, दिल का चैन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हुजूर किसी जगह पर बैठ गए, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से ये सही हदीस से साबित है कि सहाबा ने उन अमकने मुक़द्दसा का अदब किया, एहतराम किया, सिर्फ इस वजह से कि रसूलुल्लाह वहाँ बैठे। सहाबा ने उन मकामात को अपनी जाए नमाज बनाया कि यहाँ अल्लाह का नबी क़याम फरमा हुए। अब जहाँ हुजूर बैठ गए, ये तभी तौर पर बैठ गए, बस तशरीफ फरमा हो गए, क़याम कर दिया, तो जब उस तबान एक वैसे ही बैठ गए, निस्बत मिल गई, तो उस मकान से सहाबा का इतना प्यार हो गया। तो अब अगर वो ज़वात के जिनसे सिर्फ अचानक निस्बत नहीं जुड़ी, बल्कि जिनसे हुजूर ने टूट कर प्यार किया और उन्होंने हुजूर से टूट कर प्यार किया, तो उन हस्तियों का प्यार हम पर वाजिब और लाजिम है। कि ये कैसा ईमान हो कि रसूल किसी से प्यार करे और आप उस पे फतवे लगाएं, नबी किसी की मोहब्बत में साल को अमल हुज़न करार दे और आप ऐसी हस्ती के हवाले से अपना जारहाना रवैया इस तरह इख्तियार करें कि उससे जनाब जिसको कहते हैं ला ताल्लुकी और नफरत का अंदाज वो जरूर बताइएगा हजरत याफूर। जी जी। तो अब डॉक्टर साहब बात यह है कि मैं जिस मसलक को अहले सुन्नत व जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमारे मसलक में दो चीजें बुनियाद हैं। एक है अदब और दूसरा है मोहब्बत। हम हर उस जात, उस चीज से मोहब्बत करते हैं जो रसूल की मंसूब है, और हर उस चीज और जात का अदब करते हैं जिसकी निस्बत जात रसूल से। जिस तरह मोहतरम कारी साहब ने खुद अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि वो रसूलुल्लाह से टूट कर प्यार करते थे और हुजूर भी उनसे मोहब्बत फरमाते थे, यानी इसमें किसी काफिर को भी इनकार नहीं है कि रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत करते थे और वो हुजूर से मोहब्बत फरमाते थे। अब जो महबूबे रसूल और जिससे रसूलुल्लाह प्यार करें, तो हम लोग तो वो हैं कि जो एक याफूर है ना, याफूर ये एक हुजूर का दराज गोश्त था, हम तो उसका नाम भी अदब से लेते हैं कि यार उस पर हुजूर ने सवारी की है, भले वो जानवर है लेकिन हुजूर ने उस पर सवारी की है। तो जनाब जिस अबू तालिब ने रसूलुल्लाह पर एहसान नहीं, एहसानाते कसीरा जिनको मैं और आप गिन ही नहीं सकते, वो फरमाए, तो उस अबू तालिब के साथ हमें मोहब्बत कितनी रखनी चाहिए और हमें उनका नाम कितने अदब से लेना चाहिए। कम से कम हमें वो चीजें बयान करनी चाहिए कि जिसमें कम से कम किसी की दिल आजारी न हो। सही। मैं हवाला दे दूं कि मुफ्ती शफी साहब हैं, देवबंदी मकतब फिक्र के हैं, हमारे मौलाना अहमद यार खान नईमी है, उनकी तफसीर नईमी में इस तरह और कई उलमा ने लिखा, अल्लामा आलूसी ने लिखा कि जनाब अबू तालिब का जब भी आप जिक्र करें तो खैर से करें, अच्छाई का जिक्र करें, क्योंकि उनका जिक्र जब आप बुराई से करेंगे तो अहले बैत के यानी के सादात के दिल दुखेंगे। और मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है और दीगर उलमा ने कि सिर्फ उनके ही दिल नहीं दुखेंगे बल्कि हुजूर की दिल आजारी का भी ये चीज बायस बन सकती है कि हम जनाब हज़रत अबू तालिब का जिक्र अच्छाई के साथ अगर ना करें। अल्लाह जानता है मेरी बात को भी और कुरैशी साहब की बात को। आपसे बस तो मुझे मैं- मोहब्बत है ना, आपसे तो मुझे मोहब्बत डॉक्टर साहब मैं भी उसी मोहब्बत से कह रहा हूं, मैं इसीलिए तो मैं बात और कर ही नहीं रहा ना। असल में जो बातें ये करेंगे ये करेंगे, हमारे पूरे पाकिस्तान को भाएंगी। जो बात मैं करूंगा वो नहीं भाएंगी। क्यों नहीं भाएगी? इल्ला माशा। हमें तो भाती है। देख वो हमें तो असल बात- में एक मिजाज होता है ना, हमें तो भाती है आपकी बात। जिस तरह उन्होंने एक सियासी गुफ्तगू करके जान छुड़ा के बैठे। अरे वो बेचारे सियासत से बहुत दूर है, वो दूर हैं, उनका काम ही लेकिन नहीं आज जो मेरा मासूम भाई है फजले जुबान का काम ही नहीं है। आज जो गुफ्तगू की वो एक सियासी गुफ्तगू। जैसे बच्चे से यार पूछ- कारी खलील साहब, मेरा दिल चाहता है
یہ کورونا نہیں ہوتا نا میں آپ سے آگے گلے لگ جاتا. ویسے آپ مجھے اتنے پیارے. کرونا نہیں ہے، اب لگ سکتے نہیں مجھے ہو سکتا ہے. نہیں. ہاں اگر آپ کو کرونا ہے تو میرے لیے خطرہ ہے، آپ کو مجھ سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو دوسری بات یہ، جیسے ڈاکٹر صاحب اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، معاشرہ ہمارا ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہوتا جو اصل حقیقت کیا ہے. اب انہوں نے جو کچھ بیان کیا، ان کا مسلک بھی ہے، ان کا نقطہ نظر بھی ہے، ان کا ایمان بھی ہے. اب میں نے جو بات بیان کی ہے وہ بخاری شریف سے باہر نہیں کی، نہیں اور اس پر ان کا بھی ان کا بھی سوائے شیعہ حضرات کے باقی سب کا یہ ایمان ہے. اصح الکتب بعد کتاب بالکل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری. اور آپ نے بخاری شریف سے کوئی باہر بات نہیں. بس میں اس سے زیادہ اور واہ واہ اس بات پر میری طرف سے واہ واہ. اب تو ہو گئی واہ واہ. اب تو نہیں، یہ کہہ کے کروائی تو کیا کروائی جی. اچھا نہیں آپ اپنا بتائیں سیاسی. ہاں اس کو دیکھیے کہتے ہیں جناب اسپیکر پوائنٹ آف ایکسپلینیشن. اب آپ سیاسی بھی ہو گئے نا. یہ اسمبلی میں ہوتا ہے پوائنٹ آف ایکسپلینیشن. I will try to describe on a polite way انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ قاری صاحب کا گلہ اور شکوہ بجا ہے اور دل کی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث کو سیاسی بات کہنا یہ انتہائی خطرے کی بات ہے، اور اس سے بے ادبی کی بو آتی ہے. دیکھیں قاری صاحب نے جو روایت پیش کی بخاری شریف کی روایت ہیں، الحمدللہ اس کو میں بھی مانتا ہوں، قریشی صاحب بھی مانتے ہیں. لیکن ہم نے صرف یہ کہا کہ ضروری ہے ایسی روایات کو پیش کرنا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہم نے صرف اتنا کہا. ڈاکٹر صاحب اصل میں اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں اپنی عقیدت کی بنیاد پر. فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہوتے. میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں کہوں گا ڈاکٹر عامر صاحب ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص میسمی صاحب سے محبت کرتا ہے وہ کہے گا میسمی صاحب. اچھا اس کا کیا مطلب وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی. تو ہم دے رہے ہیں اچھائی کا بدلہ. جی ہم رسول کے ساتھ جنہوں نے اچھائی کی ان کو اچھائی کا بدلہ دے رہے ہیں. نہیں، جنہوں نے رسول کے ساتھ احسان کیا، یقیناً رسول پر احسان تو پوری امت پر احسان. اس میں تو کوئی دو رائے. بات ختم ہو گئی. ایک بہترین بات. ہم جو فیصلے کر رہے ہیں، ہم فیصلے کر رہے ہیں اپنی عقیدت کی بنیاد. جی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اب سنیں تو صحیح. اب آپ کی بات میں ایک لفظ بھی اچھا اب نہیں سنیے، اور آپ کو بولنے بھی نہیں دوں گا. نہیں، ویسے پورا مہینہ ہماری ان سے بنی رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں بنی رہے. ابھی بھی بنی رہے گی. اسی لیے تو آپ چپ رہیں گے تو بنی رہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بات اب تک جزاک اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کی پوری زندگی یا آپ کے اقوال، آپ کے افعال، ان کو پرکھنے کا، جانچنے کا معیار ہماری محبت نہیں ہے، وہ حدیث پاک ہے. اور حدیث پاک سے ہی فیصلہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ کس کی بات درست اور کس کی بات صحیح ہے. جو لوگ ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں وہ اپنی نفرت کی بنیاد پر یہ نہیں کہتے، حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں. اور جو لوگ اس کو ایمان میں داخل کرتے ہیں وہ محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں، حدیث کی بنیاد پر مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے نا؟ نہیں ہے. ایسی ایک سنیں تو صحیح، اب ایسی کوئی روایت جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہو اور وہ حضرت امام حنبل کے بیٹے نے پوچھا تھا ان سے کیا ہو گیا. بات بیٹے یا باپ کی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی روایت جس کی سند کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہو، اور یہ صحیح ترین جو صحیح ہے ان کی روایات ہیں، جس پر آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا مجھے چٹکیاں لے رہے تھے. کب؟ میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے. ابھی لے رہے ہاں نا، یہاں بیٹھے کیا ہوئے لیا تھا میں نے؟ کیا بس وہ میں نہیں دہرانا چاہتا نا، کیونکہ اب اگر کہوں گا تو وہ آپ کو بھی مجھے بھی دونوں کو تکلیف ہوگی. کشتی پہ لیے تھے؟ نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی میں تھوڑا سا لیکن آپ پھر شروع ہو. بات مکمل نہیں، میں نے انہوں نے ارے کہا کرے نا بات یار اپنے. میں بولتا ہوں سارے شروع ہو جاتے. یہ تو کمال ہے آپ کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی احادیث صحیحہ میں موجود ہے. آپ نے فرمایا چچا چلو آپ میرے کان میں ہی پڑھ لو تاکہ روز آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے سکوں. لیکن ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں اپنے جو ہمارا باپ دادا کا دین تھا اسی طریقے پر اچھا منظر نامہ کھینچے، رسول اللہ جا کر کہتے چلو میرے کان میں پڑھ لو. عجیب سے نہیں لگ رہا؟
ہاں اس لیے کہ ایک ڈاکٹر صاحب، منٹ ایک منٹ ان کی بہت بات اچھا کے بعد مجھے تو جب رسول بات پوری کریں گے پھر بات کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صاحب، وسلم میں یہی کہہ رہا تھا آپ کی عقیدت کتابیں ہو رہے ہیں مجھے جا کہ آپ عقیدت کو بنیاد نہ بنائیں، آپ معیار بنائیں حدیث کو۔ حدیث کو جب آپ معیار بنائیں گے، قرآن کو آپ معیار بنائیں گے، اب بات یہ ہوگی کہ حضرت علی کا والد جو ہے وہ کیسے ایمان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تارخ تھا، نہیں، حضرت ابراہیم آزر نہیں تھا۔ نبی کے قرآن والد- کہتا ہے آزر تھا۔ اب آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات چچا مانیں؟ کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ کہ مجھے میں جواب دوں گا میں جو بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی کہانی گھڑی گئی، چچا کی نسبت اور کی جاتی ہے، آپ جو فکر قرآن کے خلاف دے رہے ہیں وہ کہانی نہیں میں نے ہے۔ کوئی فکر قرآن آپ نے مجھے قرآن کے خلاف کر دیا نہیں، یار، ایک ابھی منٹ میں کر دیا آپ نے قرآن کے آپ خلاف۔ نے کہا نا یار میں کہ وہ- احتجاج کرتا ہوں اس بات کا، قرآن کے خلاف نہیں کرنے نہیں کا۔ کہہ رہے دیکھیں اس لیے قرآن کہ کے خلاف دیکھیں میں قرآن آپ بات کریں آپ قرآن کے خلاف دے رہے ہیں۔ آزر آپ ابراہیم قرآن علیہ کے خلاف السلام کے آپ والد قرآن کے خلاف نبی اگر آپ مجھے قرآن کے خلاف کہیں تو آپ نبی قرآن کے کے ٹھیک ہے، کہتے ہیں والد آپ۔ کافر نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن کہاں کے جا خلاف رہے نہیں ہیں کہتے آپ؟ ہیں ہم لوگ۔ چلے میں جواب دیتا ہوں ڈاکٹر قرآن کے خلاف تو آپ نے ایک دم اٹھا کے ایک دم آپ دے دیتے ڈاکٹر ہیں صاحب کسی کو۔ میں اس لیے کہ جب آپ یہ بولے کہ آپ کی روایت درست نہیں ہے، قرآن کے خلاف کیسے ہو جاؤں گا میں؟ میرا ایمان قرآن، میرا اٹھنا قرآن، میرا بیٹھنا قرآن، میں کسی قرآن کے خلاف ہو جاؤں گا؟ میری یہی مراد تھی، جو میں نے جملہ بھی کہا تو اس سے میری یہی مراد یہ کہا ہے۔ ہے۔ اس لیے جب قرآن کہہ رہا ہے یا آباتی ابراہیم علیہ السلام اس لیے قرآن نے کئی یا جگہ پر آباتی ایک منٹ قرآن نے لما بچیوں تعبدون کے معاملے میں ایک جگہ نسبت دی ہے کہ وہ چچا کی بچی ہے، قرآن نسبت دیتا ہے، قرآن نے چچا کی نسبت دی ہے باپ کی طرف۔ میں آپ کو آیت ابھی دکھا دیتا ہوں۔ دادا بھی باپ ہے، تو بات وہ قرآن نہیں نسبت دیتا ہے، اس کا مطلب تھوڑی ہے وہ باپ ہے۔ میں اس کا جب ایک لفظ کے اصلی معنی موجود ہیں تو ہم کیوں چاچا تایا کو مراد لیں؟